اگر ہم دیکھا جائے جب بھی معراج کی بات کرتے ہیں تو بات گھوم پھر کے کہاں پر آتی ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. میں نے جو آیت پڑھی, آپ اللہ کیا فرماتا ہے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں, سبحان الذی اسریٰ, معراج کی بات آ رہی ہے نا کہ اللہ نے معراج کرا, سبحان الذی اسریٰ بھی آپ بھی ہی اپنے بندے کو معراج کرائی, سیر کرائی, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مکہ المکرمہ سے لے کے مسجد حرام تک, وہ مسجد اقصی تک. تو اللہ رب العزت اگر معراج کو بیان فرما رہا ہے تو یہاں مسجد اقصی کے ارد گرد ہی معاملہ گھوم رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مسجد اقصی اتنی بابرکت ہے, اتنی محترم و مکرم جگہ ہے کہ حضور معراج کو جا رہے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, پھر مسجد اقصی سے لامکان تک کا وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن گفتگو مسجد اقصی کی ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جب پہنچے تو پھر آپ نے وہاں پہنچ کر انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی. بطور کرامت کے اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو, سارے رسولوں کو, جتنے 1,24,000 جتنے بھی کم بیش انبیاء آتے رہے, ان سب کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا. وہ سارے زندہ ہوئے, اور انبیاء تو ویسے زندہ ہوتے اپنی قبروں میں, لیکن جسمانی اعتبار سے ان سب کو جمع کیا گیا. اب سب لوگ موجود ہیں, سب در سب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے سب میں کھڑے ہوئے ہیں, مگر رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, جبریل آتے ہیں, حضور کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں, اور حکم ہوتا ہے کہ رب کا حکم ہے کہ آپ سب کو امامت کروائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اسی مقام پر, اسی جگہ جو ہے انبیاء کرام کی امامت کروائی. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد. تو اب جب مسجد اقصی, جب معراج کا معاملہ, تو حضور مکہ سے مسجد اقصی گئے. 2 بار حضور کا مسجد اقصی جانا ہوا کہ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی گئے, مسجد اقصی سے لامکاں گئے, پھر لامکاں سے دوبارہ مسجد اقصی آئے, تشریف لائے, اور پھر مسجد اقصی سے مکہ. حضور نے جب بتایا کہ اللہ رب العزت مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے, پھر لامکاں, تو جب کفار مکہ تھے انہوں نے یہ سنا حضور کی بارگاہ میں آئے. اب دیکھیں ایک بات تو یہ کہ حضور خود جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی. مکہ سے مسجد اقصی خود جا رہے ہیں, لیکن مسجد اقصی پر قربان جائیں. مسجد اقصی جو تھی وہ حضور کی ذات پہ اس طرح قربان ہو گئی کہ جب کفار مکہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی معراج کر کے آئے ہیں, مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہیں, تو بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, پلرز کتنے ہیں, کس طرح بنی ہوئی ہے, ساری اس کی حیت بتائیے. تو اللہ رب العزت نے پوری کی پوری مسجد اقصی, یعنی حضور گئے زیارت کرنے, دیدار کرنے مسجد حرام سے مسجد اقصی, تو مجھے کہنے دو کہ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ مسجد اقصی خود چل کے حضور کے پاس آ گئی. کہہ دو سبحان اللہ, کتنی زبردست. اور ایسے ہی ہوا, خود مسجد اقصی حضور نے اپنی نگاہوں کے وہاں سوالات ہو رہے ہیں, اور حضور جواب دے رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے پلر اتنے ہیں, دروازے اتنے ہیں, گھڑیاں اتنی. وہ حیران ہو, پوری مسجد اقصی خود چل گئے, اللہ رب العزت نے سامنے رکھے حضور کے, تو حضور نے سارا کچھ بتا دیا. تو یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات, اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی طرف بھی, اب دیکھیں مسجد اقصی کی اور وہاں کے رہنے والوں کے مقام کو کس طرح سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی کو رحمت بھری نگاہ سے دیکھ لے تو پھول, رحمت کے پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں وہ رحمت کا مرکز بن جاتا ہے, منبع و مرکز بن جاتی ہے وہ جگہ. جس شے کو, جس چیز کو, جس جگہ کو حضور رحمت بھری نگاہ سے دیکھ لیں. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 17 مہینے
مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، تو پھر بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ پھر کتنی مقدس اور محترم جگہ ہوگی، کتنی عظمت والی جگہ ہوگی۔